به أي الإخوة ثم بنوه وإن سفلوا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، اسباب نفس ہی کون؟ وہ مذکر ہوتا ہے جب اس کی نسبت کریں میت کی طرف تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے، یا وہ میت کی طرف بلا واسطہ ہو یا جس واسطے سے ہے وہ مذکر ہو، یا میت کی طرف وہ مثلا باپ بیٹا یہ بلا واسطہ ہیں. اب پوتی میت کی طرف مذکر کے واسطے سے ہے لیکن پوتی خود مذکر نہیں ہے. آگے سمجھ ایشا بس، اس لیے اسباب نسبی بنفس ہی نہیں بن سکتے، دوسرا تو بنے گی، وہ آگے آ رہے دھیان کرو. تو پہلا اسباب نفس ہی میت کی جز، میت اس میں آ گیا بیٹا پوتا پڑپوتا لکڑ پوتا، اور دوسرا میت کا اصل، اس میں آ گیا میت کا باپ دادا پردادا لکڑ دادا جو مذکر ہے جی. تیسرا اسباب نفسی، وہ 4 مذکر تھے پھر سینکڑوں بنتے ہیں. تیسرا اسباب نفس ہی میت کے باپ کی جز، میت کے باپ کی جز. اس سے مراد کون ہے؟ باپ کی جز جو ہیں وہ میت کی بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، لیکن اس سے مراد چونکہ مذکر لینے ہیں لہٰذا ایل اخوہ، ایل اخوہ سنا جی کی ایل اخوہ بھائی. کون؟ اب یہ جو بھائی میت کے اسباب بنتے ہیں نا، خیفی نہیں بنتے. خیفی جو ہیں بہن بھائی وہ صرف وارث ہیں نا، ذوی الفروض میں سے ہیں، اسبوں میں سے. کون؟ میت کے خیفی بہن بھائی ذوی الفروض میں سے، ذوی الفروض میں سے ہیں، اسبوں میں سے بالکل وہ نہیں ہے. ختم بات، پیچھے رہ گیا. یہ اسباب نفس ہی میت کے بھائی 2 قسم کے، عینی اور علی. کون؟ عینی بھی اسباب بنتے ہیں، علی بھی، لیکن وہ ترتیب آگے آ رہی ہے. اچھا، پہلے بھائی ہوں گے، میت کا بھائی نہیں ہے تو پھر بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بھتیجے کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، جتنا نیچے چلا جائے تو یہ سارے کیا ہیں؟ بنفسی. میت کا بھائی، بھائی کا بیٹا، اس کا بیٹا، یعنی بھائی کا بیٹا پوتا پڑپوتا لکڑ پوتا سارے میت کا بھائی، اور بھائی عینی اور علی خیفی نہیں، اور بھائیوں کا بیٹا پوتا پڑپوتا لکڑ پوتا یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب نفس ہی. یہ جو سما آ رہے ہیں نا، ترتیب آ رہی جی کہ میت کا کی جز موجود ہو تو میت کا اصل اسبہ نہیں ہے، میت کا اصل موجود ہو تو یہ اگلے اسبے نہیں ہیں، میت کا جز بھی نہیں ہے اسباب نفسی. اور تو اب یہ بنے گا بھائی. سنیں جی، پھر بھائی نہیں ہیں تو ان کے بیٹے ہیں تو وہ اسبہ ہیں جی. سمجھائی جی؟ آخنا کیا کہ جی تیسرا اسباب نفسی، تیسرا مذکر وہ ہے میت کے باپ کی جز، میت کے باپ کی جز جو مذکر ہے، مذکر جی، بھائی ہے چاہے اینی بھائی ہوں چاہے پلی بھائی ہوں، خیفی بھائی اسبے نہیں ہیں. پھر بھائیوں کی جو
اولاد ہے یعنی میت، اولاد نہیں، بھائیوں کے بیٹے، اولاد نہیں، اولاد میں کڑیاں بھی آتی ہیں، یعنی میت کے بھتیجے، ہاں مراد ہے کہ میت کے بھائی کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بہن صافہ لو یہ. پھر میت کے باپ کی جز، وجہ تاخیر جز الاصل عن الاصل ظاہر ہے، یعنی اخوہ لے اب و ام اور لے اب فقط. پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں. جی پھر میت کے باپ کی جز یعنی بھائی، پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں، اگرچہ من کہہ رہا کوکو جلدی کرو. میت کے باپ کی جز یعنی بھائی، پھر ان کے بیٹے اگر ادھر دیکھ بے. اور ثم جز او ابی ہے، ثم ایل اخوہ، ایل اخوہ دھیان کریں پہلے انہیں پڑھو نا. پھر ان کے بیٹے وین صافالو. تاخیر اخوہ کی کس سے؟ جد پہلے میں، او جد سے بھی پیچھے ہیں یہ. وَإِنْ عَلَا اگرچہ جد اوپر چلا جائے. یہ قول ہے کن کا؟ میت کا جد موجود ہے تو بھائی عصبے نہیں ہے، محروم ہے. یہ قول ہے کن کا؟ خلاف اللہما والی شافی رحمہ اللہ. جیسا کہ ان قریب تو واقف ہوگا اس مسئلے پر باب مقاسمۃ الجد میں، وہاں جا کر یہ اختلاف آئے گا، چوتھا مسئلہ. اچھا جی توجہ، محض مطلق کیا گیا حکم کو یہاں بغیر تنبیہ کے خلاف پر، حالانکہ پیچھے مسئلوں میں خلاف بیان کیے ہیں، آیا نہیں پیچھے متن یہاں کیوں نہیں اختلاف کی طرف اشارہ کیا؟ اس لیے کہ امام صاحب کا قول مختار للفتوی کہ دادے کے ہوتے ہوئے میت کے بھائی یہ مطلب محروم ہیں. خلاصہ یہ کہ محروم ہیں. دادا ہو، بہن علا، پردادا ہو، لکڑ دادا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ہوتے ہوئے میت کے بھائی. اور تاخیر ان کے بیٹوں کی کہ میت کا بھائی نہیں ہے تو پھر بھتیجا، باوجہ بھائیوں کے درجے کے قرب کے، باوجہ قرب کے. جی اتھے قرابت کو بھی دخل ہے، کس کو؟ اور قوت القرابت کو بھی دخل ہے. کس کو دخل ہے؟ قرابت کو بھی دخل ہے اور قوت القرابت کو بھی دخل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی آگے سمجھے، اگے ٹرون. ایک منٹ بس. ثم جز ابی ہے میرا پہ معاذ مقدم کیا ان کو کن پر؟ اس لیے چچے اگوں ہونے نا، میت چچے پہلے پاہی نے نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ارث کلالہ میں اخوہ کے لیے، وقت نہ ہونے ولد کے والد کے، بقول تعالیٰ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد. تو پس معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کہ بھائی مقدم ہے کس پر؟ اس لیے کہ چچے دادے کی جز ہیں، اور مقدم کیا گیا ہے اخل اب و ام کو. جی اس علی پر، اس لیے کہ یہ باوجہ متصل ہونے اس کے میت کے ساتھ، پس ہو گیا یہ، پس ترجیح پا جائے گا اس کے سبب سے عند الاستواء فی الدرجہ. ایک عینی پائی ہے تو ایک علی ہے، درجے وچ برابر نے، نسبت دونوں دی کٹھی ہے، لیکن عینی نو ترجیح ہے. یہ دھیان رکھیا جی. کنوں؟ یہ بھی دخل جی. درجے میں کمی بیشی ہو جائے تو پھر قریب والا بعید والے کے لیے حاجب ہے. سنیں، جب درجہ برابر ہو تو پھر ان کے رشتوں کو دخل ہے، پھر ان کے باقی یہ بیٹا پوتا باپ دادے میں یہ نہیں ہوتا علی عینی. یہ علی عینی ایتھے نکلنا ہے بھائیاں چاچیاں انہاں دی اولاداں ایتھے نکلنا جے دوواں باقی کون جے نکلنا. وہ بیٹا ایک ہی ہوندا ہے، بیٹا تین قسم نہیں ہوندا، علی عینی خیفی دا ابا بھی تین قسم نہیں ہوندا. کیڑا؟
ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ तो अकवा है सुना जी और आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आगे हदीस आ रही है कि बेशक आयान बनिल यानी ऐनी वारस बनेंगे ना कि इल्ली भाई सुना जी और इसी तरह सुनो इसी तरह उख्त ले अब व की बतौर मसला बिच आई गल ऐनी बहन ये मुकद्दम होगी जब कि ये बन जाए असबा किस पर इल्ली बहन पर लिमाज करना ऐशा बस है क्योंकि अगर एक कोई ना तो फिर वो जी दूजी है ना उन्होंने तक मिला तलिसुल हुसैन मिल जाने जी वाले हाज है इसलिए मुकद्दम की गई है कौन ऐनी फ़र्ज में बस इसी तरह उसूबत में सुने ही ऐशा बस और थले भी लिखा हुआ गल भी फतवा ऐसे गलती अगे जी बस चौथा मर्द असबाब नफ्स ही मैयत के दादे की जुज यानी मैयत दे दादे दे पुत्र धियां नहीं मुज़क्कर ले आने ने तो मैयत के लगे हो चच्चे जी फिर दर्जा है मैयत के चच्चों का अगर पिछले नहीं है तीनों तो अब असबा बनेगा मैयत का चच्चा चच्चे असबा बनेगा मैयत का इनको जदाद मिलेगी जी अगर चच्चे नहीं हैं फिर उनके बेटे हैं ये मैयत दे की ने दद पोतरे दद पोतरियाँ नहीं मुज़क्करों की बात हो रही दद पोतरे तो फिर इनको जदाद मिलेगी फिर ये असबे है वैन साफा लू नीचे चले जाएं जी समझी दे गल जी की आख्या जी चौथा बेनफ्स ही मैयत के दादे की जुज यानी मैयत के चच्चा चाचे फिर अगर ये नहीं है तो फिर मैयत के चच्चों के बेटे यानी जो मैयत के वो चचा जाद भाई लगते हैं ये अब ये चार आ गए हैं जी इसी तरह ये दादे की जोज परदादे की जोज लकड़ दादे की जोज ये सारे इस दादे की जोज में आने जी ये चार आ गए हैं मैयत की जोज ये असबाब नफ्स से ही है जोज अगरचे नीचे चली जाए मैयत की असल अगरचे ये भी मर्द तीसरा मैयत के बाप की जोज यानी भाई भाई कौन से इल्ली दो एक हो गया तीन चौथा दादे की जुज दादा परदादा लकड़ दादा सब इसमें हैं उसकी जुज अब ये चार मर्द हैं वो वेखण में भावें करोड़ हो जाए यार वे मैयत दे जड़ा ना जी वो 10 चाचे ने की ने 10 ने मिलेंगे 10 चाचे फौत हो गए ने 10 चाचे तक 10 पुत्र ने हैं इन सारे नहीं मिलेगी जी ए मतलब है जी समझते पे हो भाई जेड़े भी उस दर्जे पे होंगे बराबर थे उन्होंने मिलेगी जी जी तो ये जो चार असबाब नफ्स ही सिर्फ मुज़क्कर होता है और वो चार किस्म के हैं मैयत की जुज़ नीचे तक मैयत का असल मैयत के भाई फिर नीचे तक मैयत के चच्चे नीचे तक फिर मैयत के जद की जुज़ यानी चच्चे इत्थे फिर ले अब व ते ले अब हो सकते ने खीफी नहीं क्योंकि मैयत दे जेड़े चच्चे ने ना वो अब्बे दे भरा ने ना ते भरा फिर 3 किस्म हो सकते हैं कि नहीं भी अब्बे दे ऐनी भरा ने इल्ली भाई ने खीफी फिर निकल गए खीफी निकल गए ए जेड़े चच्चे ने केड़े ऐनी ते फिर इन्हां विच अगर ऐनी चचा मौजूद है तो इल्ली चचा ऐनी चच्चे दा पुत्र मौजूद है तो इल्ली चच्चे दा पुत्र भी मौजूद है बराबर तो ऐनी चच्चे वाला पुत्र जेड़ा इल्ली नालों की हो जाएगा वो समझे पे ओ
اے शाबाश جی. پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں جی. پھر میت کے جد کی جز یعنی چچے پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں. پھر میت کے جد کی جز یعنی چچے پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں. او ویکھو ثم جز او جدے ہی ایل آمام توجہ کرے جائے ایک یہ پڑھ لو. پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں. چچوں کی میت کے چچوں کی تاخیر میت کے بھائیوں سے کو میت قابو رکھنی ہے اور تاخیر میت کے چچوں کے بیٹوں کی میت کے چچوں سے لے بود درجاتے لے بود چونکہ ان کے درجوں میں بود ہے جی. سنیں جی اے شاباش سے او تھلے آشا نمبر 1 لے بود درجات الامام عن الاخوہ. پھر بود چچوں کے بیٹوں کا بود چچوں سے اور دور ہو گئے ہیں جی. لے بود درجات ہیں. پس ظاہر ہوگی سنیں جی مولوی جی ظاہر ہوگی یہ بات کہ اصوبت بے نفس ہی کے اسباب 4 قسم ہیں. کیا کہ جی اصوبت بنفس ہی کے اسباب 4 قسم ہیں. البنوت بغیر واسطہ او بے واسطہ. میت کا بیٹا ہونا بلا واسطہ یا میت کا باپ ہونا اسی طرح بلا واسطہ یا میت کا بھائی ہونا نہ یہ تو بلا کوئی ہے بھائی میت کا بھائی ہونا اور بھائیوں کے فرفرا بھائیوں کی اے مطلب ہے جی. سنیں نا جی کیونکہ بھائی بلا واسطہ کو نہیں ہوں بھائی بلا واسطہ یہ جی میت کے بھائی ہونا اور بھائیوں کی فرا کا ہونا. سنا جی اور میت کا چچا ہونا اور چچے کی فرا کا ہونا. اے جی تو ترتیب ما رفتہ ہو ایمی ترتیب ہے. اسباب نفس اصوبت بے نفس ہی 4 قسم ہے. اصوبت بنوت ابوت اخوت امومت کی پھر ایک بار تو 2 وچے وے کے بلا واسطہ یا بل واسطہ تو 2 وچے وے کے بھی اصل تے فرا کی اصل تے فرا. سنیں جی اچھا جی او تھوڑا جا پیچھے چلو نا او یہ الامام کی یعنی پھر باپ کے چچے کون جڑے باپ دے چچے نے یہ کی لگتے ہیں جنا باپ دے چچے کی ہوئے یہ میت دے کندے پتر بنے پردادے دے پتر بنے نا. پھر جد کے چچے لکڑ دادے کے پتر الگ ترتیب آگے سمجھ. اگر یہ زندہ ہوں تو انتہا یعنی اولا ان کا بالمیراث بھائیوں کے بعد کون ہے میت کے اس لیے کہ وہ میت کے پاس ہو گئے وہ اقرب. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لاحق کرو فرائض کو ان کے اہل کے ساتھ. پس وہ جو باقی بچ جائے تو وہ جو میت کا قریبی مذکر ہے میت کا اس کو دے دو جی. پھر باپ کے چچے باوجہ ہونے ان کے قرب اقرب اس کے بعد اس لیے کہ وہ جد کی جوز ہیں. پھر جد کے چچے اس لیے کہ وہ اقرب ہیں ان کے بعد. وقول والا ترتیب یعنی وہ ترتیب جو ذکر کی ہم نے اخوا میں اور وہ یہ ہے کہ مقدم ہوگا عینی چچا الی چچے پر. سنیں جی پھر الی چچا مقدم ہوگا عینی چچے کے پتر پر. ثم العم لاب علا والد العم لاب وہم کیونکہ ان دے وچ جنا نا یہ درجہ ایک نہیں رہ گیا. ایک پاسے الی چچا ہے میت دا ایک پاسے عینی چچے دا پتر ہے.
یہ درجہ تھلے چلا گیا ہے، لہٰذا یہ جڑا نا سمجھا گی جی، اینی پتریر نالوں میت دا الی چچا مقدم ہے چونکہ ان دا درجہ نیڑے وے جی، اے شاباش پیولے پاسوں ہو کے جی، اے شاباش۔ اچھا جی، اور ثم العمل اب الاخری وقضا، اسی طرح عمل کیا جائے گا فی امام الاب، یعنی مقدم ہوگا ان سے ذا قرابتین، جب درجہ مولوی جی ایک ہوئے نا پھر دو قرابتاں نو ویکھنا ہے، تو جے تفاوت ہوئے درجے میں تو اعلیٰ مقدم اینو پکاؤ، ایک درجے وچ ہون نا پھر رشتہ ویکھنا ہے برابر ہے کہ رشتے وچ کمی بیشی ہے، اکو درجہ ہے نا تے پھر اینی نو الی تے ترجیح ہے، جے درجہ اتے تھلے ہو گیا الی اتے وے تے اینی تھلے وے الی نو ترجیح ہے، ان پکاؤ اس گل نو کہ درجہ ایک ہوئے تے پھر ذا قرابتین نو ترجیح ہے ایک قرابت والے ہوتے، تے جے درجہ اتے تھلے ہو جائے تو اتلے درجہ والے نو ترجیح ہے، پھر قرابتین نو نہیں دیکھنا، لہٰذا الی چچے کو ترجیح ہے اینی پتریر پر، سمجھا گی جی، یہ گل پکانی جی تھی جی جی پلاؤ جی۔ اچھا جی من کر لیں اندہ ہیں اگے چلو۔ ثم يرجحون بقوة القرابة آني به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان أو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأمية إن قول أعيان بني الأمية وارثون دون بني الله۔ چلو جی اگو مثال ہوندی پی توجہ کرے جب پہلے متن پڑھو نا سارا، پھر ترجیح دی جائے گی او بین استور وکھو، یہ ترجیح بالقوت یہ جاری ہوتی ہے صنف ثالث میں رابع میں فقط، ثالث کون میت دے بھائی تے رابع کون، اے نہ بچ ہونی ہے، میت دی جوز تے اصل بچ کونی ہونی، بار بار پکوا رہا پتر تین قسم نہیں ہوندا، کیڑا ابا بھی تین قسم نہیں ہوندا، سمجھ آؤندی پئی جی، آ تین قسم جڑے نا پرا یہ ہوندے جی جی اصل فرا تین قسم نہیں ہوندا، اے جڑے نا تیسری چوتھی قسم اے ایتھے ہون، پھر ترجیح دی اگر وہ مولوی جی درجے میں برابر ہے نا، اگر وہ درجے میں برابر ہے یعنی نسبت میت وال برابر ہے، پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کے سے، اگر سب کی قرابت برابر ہے درجہ بھی برابر ہے قرابت بھی برابر ہے تو سب کو حصہ دیا جائے گا، سنیں جی، لیکن اگر درجہ تو برابر ہے لیکن قرابت میں برابری نہیں ہے، بعض کی قرابت زیادہ ہے بعض کی کم ہے تو زیادہ والوں کو ترجیح دی جائے گی، کیا کہ جی پھر ترجیح دی جائے گی قرابت کی قوت کے ساتھ کہ درجے برابر ہیں اور قوت او اے انستوو نہ لکھیں تھلے وہ نام بھی اگر درجہ برابر ہے تو اب ترجیح ہوگی کس کے ساتھ، قوت قرابت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، میری مراد یہ کہ دو قرابتوں والا اولا ہوگا کس سے، ایتھے نال کڑی بھی لے آندی چونکہ مسئلہ کٹھا ہے، وہ دو قرابتوں والا مذکر ہو یا ایتھے صرف ایتھے لے آندی، ویسے تو گل چل دی بس باب نفس ہی دی، اے نال کڑی بھی لے آندی ایک مسئلہ سمجھانے واسطے جی پچھے ہو انہاں وچ آئی سی خیفیاں وچ نال بھیناں میں جوڑ دیتیاں، دو قرابتوں والا اولا ہوگا کس سے، خواہ وہ دو والا مؤنث ہو جی، وہ ترجیح پا جائے گا۔ اگو مثال آ رہی ہے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو بنی الام ہے، آیان بنی الام یعنی اینی بہن بھائی، اینی یہ وارث بنیں گے جب یہ ہوں گے نہ کہ الی، نہ کہ آگے جی سمجھے اور سمجھی گل ان مانا کرو پھر اگے چلے، ایک گل سمجھائی جی کہ جب درجہ برابر ہو تو اب قوت قرابت کو دیکھا جائے گا، اگر سب قوت قرابت میں برابر ہیں تو زندہ باد، نہیں تو کمی بیشی ہو جائے گی، اوپر والا ترجیح پا جائے گا، دوسرا محروم ہو جائے گا۔
اور اگر درجہ برابر نہ ہو تو پھر جو قریب درجے والا ہے وہ ترجیح پائے گا، خواہ اس کا وہ رشتہ نچلے سے زیادہ ہی کیوں کم ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جو ہے نا وہ ترجیح پا جائے گا۔ سنیں پھر ترجیح پا جائیں گے قوت قرابت کے سبب۔ میری مراد اس کے ساتھ یہ کہ ذل قرابتین او عصوبت بنفس ہا ہو یا نہ ہو، اولا ہوگا ذی قرابت واحدہ سے، جو اس کے لیے درجے میں تو مساوی ہے لیکن وہ ترجیح پائے گا۔ مذکر ہو کون او تلیخے یا مؤنث ہو، اے شاباش سے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ عینی بہن بھائی وارث بنیں گے، نہ کہ الی بہن بھائی مانج کرنا عام اس دا۔ جی پھر ترجیح پائیں گے قوت قرابت کے ساتھ۔ میری مراد اس کے ساتھ یہ کہ ذل قرابتین کھولے ہیں ذی قرابہ واحدہ سے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، بوجہ آقا حضور علیہ السلام کے فرمان کے کہ عینی بہن بھائی وارث ہوں گے نہ کہ الی۔ مانا کر کھوگو۔ ترجیح پا جائیں گے قوت قرابت کے ساتھ۔ میری مراد اس کے ساتھ یہ ہے کہ ذل قرابتین اولا ہے ذی قرابت واحدہ سے، مذکر ہو وہ ذو قرابتین یا مؤنث، بوجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کہ عینی بہن بھائی وارث بنیں گے نہ کہ الی بہن بھائی۔ سمجھے ہی؟ ایک بار ترجمہ پڑھ لیے شرح تو پھر آگے چل دیں۔ پھر یعنی بعد ترجیح بے قرب درجہ کے، بعد بے درجے بچ اگر ترجیح ہوئی وہ تو ہے ہی ہے، درجہ ایک ہو، درجہ اب کچھ چیز ہے ترجیح والی تو ترجیح دیے جائیں گے قوت میری مراد اس کے ساتھ یعنی مذکور کے ساتھ۔ وہ مذکور تاں کڈیا بے قوت القرابت چ تے لگی پی تے بہا ہونا سی تے بہی ہے تو تم دسیا پہ ساڈے کول پرانی رسیاں ہیں جی کی المذکور یار، اے مطلب میری مراد اس مذکور کے ساتھ، اور وہ کیا ہے ترجیح بے قوت القرابت، وہ یہ ہے کہ ترجیح پائے گا بے قوت القرابت، یعنی میری مراد یہ ہے سے کہ دو قرابتوں والا اسبات سے اولا ہو جائے گا ایک قرابت والے سے باوجود مساوی ہونے دونوں کے کس میں، مذکر ہو وہ ذو القرابتین یا مؤنث ہو۔ سنا جی اے شاباش سے۔ اور ایک نکی جی گل لکھی ہے کہ وارد ہے اس پر کہ بعض تو یہاں کس کی تھی، اور وہ تو جو بنفسی ہے وہ تو کڑی نہیں ہوتی، اے بچ کے دے آگے تو فقول ذاکرن کانا انسا زائد محض، تو میں کہتا ہوں لیکن جب کہ مراد کیا ہے ارادہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ کہ بیان کریں یہاں کہ اخت اینی کی جب ہو جائے اسبا مال بنات، جب پیچھے پڑھے ہیں نا اندر اگوں میں ہوتا ہے اسبا مال بنات، آ جڑی اخت اینی ہے یہ اولا ہو جاتی ہے اخ الی سے۔ آگے جسم ایک پاسے اخت اینی جو اسبا بن گئی ہے، صاحب فرض نہیں، جو بیٹیوں سے مل کر کیا بن گئی ہے، اسبا بن گئی ہے۔ پیچھے آگے اسبا کدوں بن دیئے اگوں وضاحت آ رہی جے، اب یہ الی بائی پر کیا ہو اے کڑی ترجیح پا گئی ہے، اس واسطے تھے یہ ذکر کیتا ہے۔ سنے ہی اے وجہ بنی جی دسنے دیجیے جی۔ اچھا جی ذاکر بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ انا آیان بن الام یتوارثون دون بن اللہ، سنا جی او تھل لکھے اخرج ابن ماجہ و ترمذی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں کہ فیصلہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اینی بہن بھائی وارث ہوں گے نہ کہ الی جی، تو لہٰذا وارث بنے گا میت کا رجل کا اس کا بھائی لے ابی ہے و امی ہی، نہ کہ اس کے بھائی لے
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪہ یعنی بن العیانش کی اولا بالمیراث ہیں کن سے؟ اے مطلب ہے مقصود کے ذکر سے یہاں اظہار ہے اس کا کہ ترجیح پاتے ہیں اس کے ساتھ کون؟ اللہ پر۔ ایک سوال دا جواب ہے کہ سونے نے حدیث پاک جو فرمایا کون؟ ام آکھے ماں، تے ماں دی وجہ تو ترجیح پائی ہے نا۔ ابے وچ تو دوویں برابر نے، ابے والے تو دوویں بھرا نے، ماں دی وجہ تو ترجیح پائی اے نہیں بنے، اس لیے بن الام کہا ہے جی۔ ہاں جی ہن پڑھو کل بس مثالاں بھئی ایک طرف میت کا عینی بھائی ہے جی، یا ایک طرف میت کی عینی بہن ہے جو میت کی ایک بیٹی یا زیادہ سے مل کر کیا بن چکی ہے؟ اسبہ بن گئی ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف میت کا عینی بھائی الی بھائی ہے یا الی بہن ہے، تو یہ عینی بھائی عینی بہن جب اسبہ بن گئی ہے یہ ترجیح پا جائے گی الی بھائی پر، اور الی ان کو کچھ نہیں ملے گا جی۔ کیا کہ جی جیسا کہ میت کا عینی بھائی یا میت کی عینی بہن جو کہ میت کی بیٹی کے ساتھ اسبہ بن گئی ہے، یہ ترجیح پا جائے گی میت کے الی بھائی پر، اور عینی بہن الی بہن پر ترجیح پا جائے گی۔ وہ عینی بھائی بھی بہن بھائی دونوں ترجیح پا جائیں گے ان پر۔ چار صورتیں بنا لو بے شک جی، سمجھ آئی جی؟ اچھا اگے چلو۔ وابن الاخ لابن و ام اولا من ابن الاخ لابن، ایک طرف میت کے عینی بھائی کا بیٹا ہے، ایک طرف میت کے الی بھائی کا بیٹا ہے، تو عینی بھائی کا بیٹا ترجیح پا جائے گا الی بھائی کے بیٹے پر۔ کیا کہ جی ایک طرف میت کے عینی بھائی کا بیٹا ہے اور ایک طرف میت کے الی بھائی کا بیٹا ہے، درجے میں برابر ہیں لیکن قوت قرابت ہے، تو میت کے عینی بھائی کا بیٹا ترجیح پا جائے گا میت کے الی بھائی کے بیٹے سے۔ آگے جو سمجھ لے تصاوی درجات ما کون الاول ذا او بلا جے وہ مولی عثمان وے، جیسا کہ اخل اب و ام او کندہ میت کا یا اخت لاب و ام جب ہو جائے اسبا بنت کے ساتھ، اذا سار آتے صرف اخت دی گالی بھائی دی نہیں، وہ تو ویسی ہو، وہ بنت ایک ہو یا زیادہ ہوں، تو یہ اخت اخت اولا ہیں، اخ لاب سے اور اخت لاب سے۔ دوجی مثال اور ابن الاخ لاب و ام، عینی برا دا پتر اولا ہے الی بھائی کے بیٹے سے۔ کندہ الی بھائی؟ اے شاباش جی۔ جیسا کہ اخ لاب و ام یا اخت لاب و ام جبکہ ہو جائے اسبا بنت کے ساتھ، یہ اولا ہے اخ لاب سے اور اخت لاب سے، اور ابن الاخ لاب و ام اولا ہے ابن الاخ لاب سے۔ اے شاباش منع کرو۔ جیسے اخ لاب و ام یا اخت لاب و ام جب ہو جائے اسبا بنت کے ساتھ، اولا ہے اخ لاب اور اخت لاب سے، اور ابن الاخ لاب و ام اولا ہے ابن الاخ لاب سے۔ یہ تو لمبا معنی ہے نا، حاصل معنی جیسے عینی بھائی یا عینی بہن جو بیٹی سی اسبہ بن گئی ہے،
یہ عینی بہن بھائی اولا ہیں علی بھائی سے اور عینی اور علی بہن سے، اور اسی طرح عینی بتیجا اولا ہے علی بتیجے سے. ایشا بس اور دیکھو شرح اور کل اخیل بن و امن، کیونکہ یہ مقدم ہے کس پر؟ اخ لیاب پر بالاجماع. اور یہ مثال ہے مذکر من ذل قرابتین کی جی. اور اخت لاب و ام جب ہو جائے اسبا کس کے ساتھ؟ بیٹی کے ساتھ جی. یعنی بناتے سلبیہ یا میت کی پوتیاں، کیونکہ یہ اخت بھی اولا ہے اخ لاب سے اور ہاں 1 منٹ آشا نمبر 3 دیکھا جی. اس لیے کہ یہ جب ہو گئی نا اسبا کس کے ساتھ؟ جد کے ساتھ، تو کیا لیتی ہے؟ اور باقی کس کے لیے ہوتا ہے؟ اخت لاب کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ یہ آخے بھی جدوں اے جد نال اسبا بنے گی نا تو یہ نصف لے گی، تو باقی جو ہے وہ اخت لاب کا ہو جائے گا، جیسا کہ آگے آئے گا مقاسمت الجد میں وکھرا مسئلہ ہے. یہ اور جمع ہے سمجھے کھڑے ہو وہ ایشا بس. جب کہ نہ ہو اسبا تو پس وہ خارج ما نحن فی سے. اگر بہن اسبا نہ بنے، کون؟ عینی بیٹی سے مل کر، تو پھر علی بھائی لیں گے جی. پھر سمجھے ہی مثلا میت کی بیٹیاں بیٹی پوتی کوئی نہیں ہے، اور میت کی عینی بہن ہے اور علی بھائی ہے. اب عینی بہن کو کچھ نہیں ملے گا جی، کیونکہ یہ اسبا نہیں بنی ہے جی. سنیں اب یہ ذوی الفروض میں سے ہوگی. کس میں سے ہوگی؟ ذوی الفروض میں. بطور اسبا نہیں اس کو ملے گا، بلکہ ایک ہے تو نصف ملے گا جی. سمجھا جی؟ اے گل ہے جی. یہ اب علی بھائی کو محروم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صاحب فرض ہے، اسبا نہیں. اسبا بنے گی تو پھر یہ محروم کرے گی. سمجھا جی؟ تو ایک بہن ہے عینی، ایک علی بھائی ہے، تو آدھا لے گی، باقی بطور اسبا نصف لے گا کون؟ علی بھائی. ایشا بس. اچھا جی او دھیان اچھا آگے چلو. اچھا خلاف ابن عباس رضی اللہ عنہ بچے مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اخت نہیں ہوتی اسبا کن کے ساتھ؟ اندہ کما برا. اچھا واپس چلو. یہ مثال انسا ذل قرابتین کی ہے. اس سوال دا جواب جڑا پیچھے آ گیا، ما ذکر کیا ہے اس انسا کو یہاں، اگرچہ نہیں ہے یہ باوجہ شریک ہونے اس کے حکم کے، اس کے لیے جو وہ، اور جب نہ ہو یہ اسبا بلکہ ہو کیا؟ اذان فارادت، تو فالہ فرض ہوا کیڑا نصف، ایک یا ایک تو چوکھیاں نے تو سلوسان نے. اب باقی علی بھائی کا ہے. آگے جو سمجھ باقی علی بھائی کیا، کیونکہ اسبا نہیں بنی. اسبا بنے گی تو مامور کو روکے گی، اگر اسبا نہیں بنے گی تو ایشا بس. اور اگر میت کا نہیں بھائی ہو تو اب علی کو ملے گا، وہ تو پردے پہ آئیں گے جی. اے مطلب ہے جی. اور ابن الاخ لاب و ام، کیونکہ یہ اولا ہے ابن الاخ اب سے، کیونکہ یہ دونوں مساوی ہیں درجے میں، باوجود ہے کہ پہلا جو ہے نا بتیجا وہ ذا قرابتین ہے، وہ ذا قرابتین ہے. سمجھے ہی؟ اگے چلو. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ. اچھا وہ دیکھو نا 1 منٹ پیچھے وہ جیسے نا تھلے لکھے نا تھلا عشیق نکا جاؤ در مختار. اور اسی طرح اخت لاب و ام یا اور یا اخت لاب جب ہو جائے اسبا کس کے ساتھ؟ تو یہ اولا ہے من ابن الاخ لاب و ام و ابن الاخ. سنا جی بھئی میت کی عینی بہن یا علی بہن، یہ جب علی عینی نہ ہو تو پھر علی اس کے درجے میں چلی جاتی ہے. یہ اسبا ہو جائے میت کی بیٹی کے ساتھ، اور ادھر میت کا عینی بتیجا ہے یا علی بتیجا ہے،
باوجود ہے کہ یہ ما ان الانثى اسبا ما غیری ہے، سنیں جی نا، اور ذکر اسبا بنفس ہی ہے، لیکن چونکہ اس کا درجہ قریب ہے اس لیے وہ ترجیح پا گئی. سنیں کہ نہیں سمجھ آئی؟ وذالک لأن الصوبت بنفسها ذکورت لیست من وجوہ ترجیب، جو دوسرے کو بگا دے، محض ترجیح ہے بےخد سلاسل ترتیب، کیڑی جہت، پھر اے تین گلاں جے، جہت قوت. اے جہت بے رشتہ داری کس طرح ہے، پھر قرب کنا ہے، تو پھر قوت کنی. اندنے فل یونسا، اچھا اوہو میں تو غلط پڑھ گیا. فَإِنَّهُ مِن مَزَلَّةِ الْأَقْدَامِ، کہ بھی انہاں وچ اصل ویکھنا ہوندا ہے جہت، پھر اے جی یہ قانون ہے جی. پکانے دی کوشش کرو بھائی، انہوں پکانے دی کوشش کرو. ہاں جی. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ أَبِيهِ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ جَدِّهِ. اسی طرح حکم ہے، وہ چار پورے ہو گئے، انہوں نے وضاحت چل رہی. اسی طرح حکم ہے میت کے چچوں میں. کس میں؟ میت کے چچوں میں. میت کا عینی چچا اور علی چچا. تو عینی چچا عینی چچا ترجیح آ جائے گا کس پر؟ علی چچا پر. میت کا عینی پتریر اور علی پتریر. عینی پتریر ترجیح آ جائے گا علی پتریر پر. آگے جی سمجھ. پھر ثم فی اعمام ابی ہے، میت کے باپ کے چچے، میت کے باپ کے چچے دادے دے بھرا ہوئے نہ پردادے دے پتر ہوئے، یہ جو باپ کے چچے ہیں یہ زندہ ہیں. پھر جو ہے نا میت کے باپ کا جو چچا ہے، اب باپ کا جو عینی چچا ہے یہ ترجیح آ جائے گا باپ کے علی چچا پر. اسی طرح ان کے بیٹوں میں، اسی طرح ان کے بیٹوں میں. ثم فی اعمام جدے ہی، اور دادے دے چچے اور پردادے دے بھرا اور لکڑ دادے دے پتر، اوتھے بھی یہی ہو، عینی کو ترجیح ہوگی اور ان کی اولاد میں عینی کو ترجیح ہوگی. یہ جو ہے نا عینی علی خیفی، یہ اصول فروع میں نہیں ہوتے، یہ بہن بھائیوں میں، چچوں میں، اوپر یہ انج نکلتے ہیں بچے عہدے ہوں نے جی. اور سمجھا جی. اور اسی طرح ہے حکم میت کے چچوں میں، پھر میت کے باپ کے چچوں میں، اور جننا یہ کون ہے؟ فرع ابو جد المیت. پھر میت کے جد کے چچوں میں جی. اسی طرح ہے حکم میت کے چچوں میں، پھر میت کے باپ کے چچوں میں، پھر میت کے جد کے چچوں میں. اور اسی طرح ہے حکم میت کے چچوں میں، پھر میت کے باپ کے چچوں میں، پھر میت کے جد کے چچوں میں. اور اسی طرح حکم فی اعمام المیت، پھر فی اعمام اب المیت، پھر فی اعمام جد المیت. یعنی اعتبار کیا جائے گا ان اصناف کے درمیان، یعنی اعمام سے قرب درجہ کا پہلے قرب درجہ ہے، نیڑے کیڑا ہے اولاً، اور قوت قرابت کا اگر درجہ ہے کہتے پھر قوت قرابت. پس تفسیر میت کا چچا مقدم ہوگا میت کے باپ کے چچے پہ. میت بھی چچا ہے، سنیں جی. اللہ بھی ہے بے اللہ ام ابی ہے، المقدم اللہ ام جد. اب میت کے جو باپ کا چچا ہے یہ کیونکہ وہ رشتہ قریب ہو گیا، یہ ہے قرب درجہ کی وجہ سے، اور ہر ایک میں ان اصناف سے مقدم ہوگا. ہن سنو، میت کا چچا عینی اولا ہے
मैयत के चचा से। इसी तरह हाल है मैयत का बाप का चचा ऐनी, मुकद्दम है मैयत के बाप के चचा पर। से इसी तरह हुक्म है इनके फ्रू में, इनके मसलन मैयत के ऐनी चच्चे का बेटा ते इल्ली चच्चे का बेटा, किसको तरजीह है? इस तरह ऊपर चले जाएं जी, सुनें जी। अव्वलन भाई इस तरह हुक्म है इन असनाफ के फ्रू में एतबार किया जाएगा। अव्वलन किसका? लिहाजा सुना जी, मैयत के चच्चे का बेटा मुकद्दम होगा मैयत के चच्चे के पोते पर। आगे ये समझ, मैयत के मैयत के चच्चे का बेटा, मैयत के चच्चे के पोते पर। ये उमें ना जो मैयत का पुत्र ते पोतरा है, पुत्र होवे तो पोतरा महरूम है। ये गल हुआ गल जो यार, मैयत के ये क्या है? इल्ली चचा के बेटे पर जी। समझ आ गई जी?